السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، میں آپ حضرات کو ایک بہت ہی فضیلت والے عمل کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مجھ ناچیز کو گناہ گار کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، درود پاک بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اس حوالے سے فرمان ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو قیامت والے دن میرے جتنا زیادہ قریب ہوگا درود پاک کی کثرت کی وجہ سے، میں اس کی اتنی جلدی شفاعت کروں گا۔ تو درود پاک کا آخرت کے اعتبار سے کتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح درود پاک کی ایک اور بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ فوت ہونے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا۔ مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا گھر، اس کا ٹھکانہ دکھا دیں گے۔ اس پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے کہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے یہ حدیث مبارکہ سنی، تو وہ روزانہ 1000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا کرتے تھے، درود شریف کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو ان کے گھر والوں نے جو ہے دیکھا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، بظاہر کوئی بچنے کے چانس نہیں ہے، تو وہ ان کے کفن دفن کا انتظام کرنے لگے، عزیزوں رشتہ داروں کو اطلاع دینے لگے کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، جس نے آ کے ملنا ہے مل لے۔ تو وہ بزرگ ان کو کہنے لگے کہ ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا، ابھی میں مرنے والا نہیں ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور واقعتاً چند دن بعد وہ بزرگ بالکل ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گئے، ان کی بیماری ختم ہو گئی۔ اب کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ پھر بیمار ہوئے، تو وہ خود ہی اپنے بچوں کو بلا کے کہنے لگے کہ تم بھی مجھ سے مل لو اور رشتہ داروں کو بھی اطلاع دو تاکہ وہ مجھ سے مل لیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ تو ان کے گھر والوں نے ان سے پوچھا کہ ابا جان، آپ پہلے جب بیمار ہوئے اس وقت آپ نے کہا کہ ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا، اور اب جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے کہا کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے۔ ابا جان، مرنے سے پہلے کسی کو بھی موت کے علم نہیں ہوتا، آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ دیکھو، موت کا علم انسان کو نہیں ہوتا، وہ اللہ ہی کی ذات کو پتہ ہے کہ کب کس نے مرنا ہے، لیکن میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن رکھا تھا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا، مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا۔ بیٹا، پہلے جب میں بیمار تھا اس وقت تک میں نے ابھی تک اپنا جنت میں گھر نہیں دیکھا تھا، اور اس وجہ سے مجھے یہ امید تھی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پہ یقین تھا، اور اللہ کی ذات سے امید تھی کہ جب میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، ابھی تک میں نے جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھا، تو ابھی مجھے موت بھی نہیں آئے گی۔ لیکن آپ نے دیکھا میں اس کے بعد ٹھیک ہو گیا، اللہ نے مجھے صحت دے دی۔ اب جب میں بیمار ہوا ہوں تو اب پہلے میں نے جنت میں اپنا گھر دیکھ لیا ہے، اور اب جو بیمار ہوا تو میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ چونکہ جو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے میں نے جنت میں اپنا گھر دیکھ لیا ہے، اب کسی وقت بھی میری موت آ سکتی ہے۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے، ہم گناہ گار اور کمزور لوگ ہیں، اعمال کے اعتبار سے ہمارے اندر غفلت ہے، ہمیں چاہیے کہ روزانہ
कम अज़ कम 1000 मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ग्रामी पर दुरूद पाक पढ़ें।